بڑے بڑے گھمنڈ کرنے والے، لوگوں کو مکے دکھانے والے، لوگوں کی طرف انگلیاں کرنے والے، تنزع الملک ممن تشاء، اللہ جب تو بادشاہتے چھیننے پر آتا ہے، اللہ پھر کسی کی حکومتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور تو وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تو ہر شے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں، عزت وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں، عزت صدر کے اختیار میں نہیں، عزت گھر والوں کے اختیار میں نہیں، عزت دوستوں کے اختیار میں نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو جس کو چاہے اپنی رحمتوں سے عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اکڑ خواہ سمجھے، فرمایا بعض اوقات تو ان کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں۔ تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّہَارِ، اللہ رات کو دن میں داخل کرنے والے۔ وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیلِ، اور دن کو رات میں داخل کرنے والے۔ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، زندے کو مردے سے نکالنے والے۔ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ، اور مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالنے والے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور اللہ تو جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اور فرمایا پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ناس کی سین تک سارا قرآن اللہ کی عزتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے اختیارات سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان بنائے، کہا کہیں میں نے زمینیں بنائی، کہیں میں نے سورج چاند ستارے بنائے، کہیں میں نے مچھلیاں بنائی، حیوانات بنائے، حشرات بنائے، جمادات بنائے، نباتات بنائے، انسان بنائے، جنات بنائے، حیوانات بنائے۔ کہا ساری کائنات کا خالق، خالق کل شیء، ہر شے کا اگر کوئی خالق ہے تو عرش والا اللہ ہے۔ کہا اللہ اگر ہم تجھ سے تعلق جوڑ لیں کیا ہمیں عزت مل جائے گی؟ کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرو گے، والذین یخشون ربہم ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ کہا صرف ظاہر میں نہیں سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، جب لوگ بیٹھے ہیں تو اللہ دیکھ رہا، اور تنہائی میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تنہائی میں گناہ کر کے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اپنے آپ سے غافل نہ سمجھنا۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تیرے قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تنہائی میں سمجھنا کہ اللہ پاس ہے۔ کہا جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ میرے قریب ہے، اور اللہ میری باتیں سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہر شے کا مالک خالق قادر، فرمایا عرش والا اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا بہترین سبق کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کہ جب رحمت کائنات نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اور وہ کوہ صفا کہ جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا کر پانی کی تلاش سے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف چکر لگا رہی ہیں، اسی صفا پہاڑی پر جہاں پر اللہ نے آب زمزم کو جاری کیا تھا، اسی صفا پہاڑی پر اللہ نے توحید کا چشمہ جاری فرمایا، اور رحمت کائنات نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا اے میرے
مکہ کے ساتھیوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بتلاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہا ہوں کہ سچ نہیں بول رہا؟ صاحب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا آج تک کوئی بات نہیں سنی۔ جس صفا پہاڑی پر حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے اور فرشتے نے پیر مار کر پانی نکالا، اسی صفا پہاڑی پر رحمت کائنات کھڑے ہو کے کہتے ہیں، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، نصر، نائلہ، اصحاف، حبل، ود، سوا، اور یہ یہودیوں کا عقیدہ کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی، کہا مجوسیوں کا عقیدہ یزدہ اور اہرمن، فرمایا کفار مکہ کے عقیدے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور ہندوؤں کا عقیدہ برہما، وشنو، شیو، 3 کروڑ خدا، فرمایا یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ ساری کائنات میں اگر تمام اختیار کا مالک ہے کہ تو صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، جان دینے والا اللہ، جان بچانے والا اللہ، جان دینے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، ہر شے کا خالق مالک اللہ ہے۔ فرمایا میں عرش والا اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہوں، اور وہ عرب کے بادیہ نشی، وہ عرب کے نخلستان میں رہنے والے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اللہ کی توحید کا علم تھام کر انہوں نے ساری کائنات کو فتح کر لیا۔ تو عزت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ اللہ نے جو بتایا وہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لیا جائے، اور سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک عرش والے اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے یہ کہا جائے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، اللہ یہ سب کچھ اگر ہے تو عرش والے اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام معاملات اللہ کی طرف لے کے جانے چاہیے، تب اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت اللہ کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا والی رسول ہی، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سے تعلق قائم کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت سے تعلق قائم کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی ذات، گھر والے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب سمجھو گے، تب تم عزت پاؤ گے، تب تم کامیاب ہوگے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ عزت حاصل کرنے کے ذریعے آج میں نے 3 ذرائع بیان کرنے صرف کہ انسان کس طرح دنیا کے اندر اللہ اس کو عزتوں کا تاج پہنا سکتا ہے۔ گاڑیوں سے، محلات سے، مکانات سے انسان کو عزت نہیں ملتی، عزت تب ملتی ہے جب انسان اللہ اس کے رسول سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ فرمایا اگر ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ
वअबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, वइख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, वअज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, वअशीरतुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार, वअमवालुन इक्तरफ्तमुहा, और वो दौलतें जो कमा कमा के तुम जमा कर रहे हो, वमसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर जिनको देख देख के तुम खुश होते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें वालिदैन, औलाद, भाई, बीवियां, रिश्तेदार, तुम्हें घर, दौलत, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब होगा, व जिहादिल फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा पसंद होगा, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह तुम पर अज़ाब मुसल्लत न कर दे। ऐसा ना हो कि तुम पर अज़ाब आ जाए। आज हमने सारे लोगों को खुश रखा है, हमें नई फिक्र तो अल्लाह के रसूल की कोई फिक्र नहीं है, ना अल्लाह की फिक्र ना अल्लाह के रसूल की फिक्र। चेहरा, नबी चेहरे को पसंद करता है कि नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारा घर, क्या नबी इसको पसंद करता है कि नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारा लिबास, क्या ये रसूल को पसंद है कि नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, कुंबा परवरी, क्या अल्लाह को पसंद है या नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। कहा अगर तुम्हें फिक्र नहीं ना, अगर तुम्हें परवाह नहीं, तो बात सुन लो, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, फिर इंतजार करो यहां तक कि तुम पर फिर आसमान से बिजलियां, तुम पर तूफान, तुम पर ज़लज़ले, तुम पर मुसीबतें, तुम पर डेंगी, तुम पर कोरोना, तुम पर दुनिया की हर मुसीबतें इस तरह आ जाएंगी, तुम इलाज ढूंढते फिरोगे। किसी कोरोना वैक्सीन के अंदर कोरोना का इलाज नहीं, डेंगी वैक्सीन के अंदर डेंगी का इलाज नहीं। कहाँ इलाज अगर है तो सिर्फ अल्लाह के फरमान के अंदर है और मोहम्मद के फरमान के अंदर है। अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को थाम लोगे, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले नस ये है कि अमल किया जाए सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कितनी परवाह करते हैं हम, कितनी अहमियत दी हमने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाखुदा हम बेफिक्र हैं, हम गाफिल, हमें जरा भी परवाह नहीं। क्या इस अमल को आज यूनिवर्सिटीज के अंदर, आज कॉलेजेस के अंदर, आज स्कूलों के अंदर हर जगह पर इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाया जा रहा है। पिंक डे के जरिए और दिवाली के जरिए और तमाम वो काम जो रहमत कायनात ने मना किए और जिनको पसंद नहीं किया, गैरों की तहजीबों को अपनाकर आज हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है। रहमत कायनात ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, अपने आप पर इस्लाम का तमगा लगाने वालों, कयामत का दिन होगा, तुम जिन जैसे आमाल करोगे अल्लाह कयामत को तुम्हें उन्हीं के साथ उठाए, उन्हीं के साथ तुम्हारा हशर होगा। अगर हिंदुओं के अमाल करोगे हिंदुओं के साथ उठाए जाओगे, अगर ईसाइयों के अमाल करोगे कयामत को ईसाइयों के साथ, यहूदियों के अमाल करोगे कयामत को यहूदियों के साथ, मजूसियों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ। और अगर अपनी तरजीहात अगर तुमने अल्लाह को रखी और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा, फरमाया कयामत का दिन होगा, रहमत कायनात तुम्हें अपनी हथेलियों से जामे कौसर पिलाएंगे और अल्लाह तुम्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। हम समझते हैं खैर है, कभी कोई अजाब नहीं आया, कभी कोई मुसीबत नहीं आई, हमने नमाज कभी नहीं पढ़ी, हमें कभी बुखार भी नहीं चढ़ा, हमने हर किस्म की बेहयाई को इख्तियार किया, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ।
ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی، ہمارا تو کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا، ابو جہل نے پردہ تھام کر بیت اللہ کا کہا تھا، کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کہا اللہ یہ محمد سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر یہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ پھر ہم سے آسمان پہ پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب الیم، ہمیں دردناک عذاب کر۔ جب ہم اسلام کی توہین کرتے ہیں، جب صحابہ کو شہید کرتے ہیں، جب محمد مصطفیٰ کو ہم نعوذ باللہ نام بگاڑتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں مسلط کرتا؟ ہمیں برباد کیوں نہیں کرتا؟ ہم پر اوپر سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ رب کائنات نے فرمایا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاؤ ذرا کہ جہاں پر میرا نبی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر میں عذاب نازل، اور جو استغفار کرے میں ان پر عذاب نازل۔ یہ دعا کی ہے نبی کائنات نے کہ اللہ میری امت پر اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ اس دعا کا فائدہ ہم نے اٹھایا، بے حیائی بازاروں کے اندر، سود بازاروں کے اندر اور جوا بازاروں کے اندر، اور جس ملک کے حصص میں 21% 21% اخبار کی سرخی کے اوپر 21% سود کا انہوں نے اس کا نوٹس جاری کیا، جو سود 7% تھا بڑھا کے کرتے کرتے 21% کر دیا۔ کہتے ہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ کیوں ہماری جان نہیں چھوڑتا؟ حکومت عمران خان کی ہو، حکومت نواز شریف کی ہو، حکومت سرداری کی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، اس ملک کے حالات پر کبھی رحم نہیں ہوگا، کیونکہ جس قوم کے لوگ سود خور ہوں، رب کائنات نے قرآن میں کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری جنگ امریکہ کے ساتھ نہیں، تمہاری جنگ انڈیا کے ساتھ نہیں، تمہاری جنگ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں۔ اگر سود کھاتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بات سمجھ لو کہ اب تمہاری جنگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کلمہ بھی پڑھتے گئے، نمازیں بھی پڑھتے گئے، سود بھی کھاتے گئے۔ فرمایا اگر تم نے محمد مصطفیٰ کو نہ سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، تمہارا سہارا کوئی نہ بنے گا، تمہارا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ جنہوں نے اللہ کو نہ سمجھا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو نہ سمجھا، دنیا میں نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کی توحید کے علم کو تھاما اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا، آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر ایمان لائے، آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے، آپ کے حکم پر چلتے رہے، آپ کے فرمان پر چلتے رہے۔ وہ چاہے عرب میں رہتے تھے، وہ ابو بکر بن گئے، وہ عمر بن گئے، عثمان بن گئے، علی بن گئے، عشرہ مبشرہ بن کر کائنات کے اندر عزت حاصل کر گئے۔ فرمایا اگر تمہیں بھی عزت چاہیے، تمہیں خدا کا واسطہ یہ دنیا کے روشنیوں کے اندر اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لینا، تمہاری حقیقی کامیابی اگر کوئی ہے تو کائنات کے رب کے اندر ہے، محمد مصطفیٰ کے اندر رسول اللہ۔ اور تیسرا، کامیابی کا تیسرا ذریعہ دین پر چلنے میں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا سخت ہے اور دین نے ہمیں نعوذ باللہ دیا کیا ہے، یہ لاہور میں
ریلی نکالنے والی خواتین اسلام پر اعتراض کرتی ہیں. آج ہمارے نوجوان فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، بایو میتھ چیٹ باٹنی کے اندر دنیا کے کورسوں کے لیے اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں پتا تو رب کے قرآن کا نہیں پتا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نہیں پتا. صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر رحمت کائنات نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم سپر پاور بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہارے نقشے قدم پر چلے، اگر تم چاہتے ہو دولت تمہارے قدموں میں ہو، عزت تیرے گھر کی باندھی ہو، فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو تھام لو. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک قرآن پڑھتے رہو گے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرماتا رہے گا. اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جہلم کے رکھنے والا اس کی آڈیو سن کر، ویڈیو سن کر اختلافی مسئلے ڈسکس کرتے نظر آئیں گے، اختلافات ڈالتے نظر آئیں گے، صحابہ پر قدغن لگاتے نظر آئیں گے. اگر قرآن سن لے، قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تشریح نہیں آتی، قرآن کی توضیح نہیں آتی، قرآن کی تفسیر نہیں آتی. اور احمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اللہ انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دے قیامت کا دن ہوگا. یہ آیت اللہ کے قرآن کی آیت کتنی سخت ہے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ جائیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. آپ تصور کریں ذرا، اندھا بندہ ہو، 1,00,000 بندے کا اجتماع ہو، اندھا بندہ دھکے کھائے گا. اور جہاں پر آدم سے لے کر آخری انسان تک انسان بھی موجود، جنات بھی موجود. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جو قرآن سے منہ موڑ جائیں، ذکر سے منہ موڑ جائیں، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، قبر تنگ کر دیتے ہیں. کچھ نے کہا کہ رزق تنگ کر دیتے ہیں، مختلف معیشت کے ترجمے مختلف کیے ہیں. کہا قیامت کا دن ہوگا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب واسطے ختم، 11ویں 12ویں 13ویں ختم، سارے ڈائریکٹ اللہ سے کہتے ہیں. کہا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا. جس اللہ کو کبھی پکارا نہیں، جس اللہ کے در پہ کبھی آیا نہیں، سر کو چکایا نہیں، اس اللہ سے کہتا ہے رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. تیرے پاس قرآن آیا، تجھے قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو نے قرآن سے منہ موڑ لیا، عرش والے اللہ نے تجھ سے منہ موڑ لیا. دھکے کھاؤ، اب در در کی ٹھوکریں کھاؤ. اب جب قرآن کو چھوڑ کر اختلافی مسئلے پڑھتے رہے، صحابہ کی توہین کرتے رہے اور دین سے دور ہوتے چلے گئے، آج تیرا علاج یہی ہے، آج نہ تجھے میرا دیدار ہوگا نہ محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. تو بد نصیب ہے. قرآن کو چھوڑ کر
رحمت کائنات نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو فرمایا قرآن کو تھام لو. آئے نیت کرے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آسان ہے, قرآن آسان ہے. اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, کہا یا اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں کیا کروں؟ اور اللہ نے پورے قرآن کی آیات ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیں. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کہا فزکس پڑھنے والوں, انگریزی کے پیچھے دھکے کھانے والوں, چائنیز جاپنیز اٹالینز کے پیچھے مر کے اپنے آپ کو کھپانے والوں, یہ نہ کہا کرو کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی. فرمایا دنیا کی ہر زبان مشکل ہے, دنیا کا ہر علم مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا ہم نے قرآن کو دنیا کی سب سے آسان کتاب بنایا. سب سے آسان, توحید سمجھنے کے لیے آسان, رسالت سمجھنے کے لیے آسان, نماز سمجھنے کے لیے آسان, روزہ سمجھنے کے لیے آسان, زکوٰۃ سمجھنے کے لیے آسان, حج سمجھنے کے لیے آسان, معیشت سمجھنے کے لیے آسان, دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے آسان. فرمایا ہم نے قرآن کو آسان نازل فرمایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا تم میں کوئی ہے جو حافظ قرآن بن جائے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو قاری قرآن بن جائے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا تم میں کوئی ایسا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر. لمبے قیام کرنے والے, لمبے رکوع اور سجدے کرنے والے, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو پورا گھنٹہ کھڑا رہے, 2 گھنٹے کھڑا رہے, 3 گھنٹے کھڑا رہے, وہ تھکے نہ؟ کہا میں طاقتور ہوں, میں باڈی بلڈر ہوں, میرے اندر طاقت بہت زیادہ. کہا تھک جا, اللہ کے قرآن کے لیے کھڑا ہو جا, اللہ کا قرآن پڑھا کر. ان قرآن الفجر کان مشہودا, تو قرآن پڑھے گا اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کر تیرے لیے رحمتوں کی دعائیں کروائے گا, اللہ تجھ پہ رحمتیں نازل فرمائے گا. کہا کوئی تجھ میں ہے جو اللہ کے قرآن کو تھام لے؟ فرمایا قرآن کو تھام لو گے میں عرش والا اللہ تمہیں عزت عطا فرماؤں گا. اور کہا وہ سنتی, اور محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میری سنت پر عمل کر لو, میری محمد کی قدر کر لو. اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. فرمایا اللہ نے کسی بات پر احسان ہی جتایا اس طرح. فرمایا میں اللہ نے تم پر احسان کیا جب تمہارے لیے محمد کو نبی بنا کر بھیجا. اور کل دنیا کوئی آدم کے ساتھ, کوئی نوح کے ساتھ, کوئی ہود کے ساتھ, کوئی یوشع کے ساتھ, کوئی یوسف کے ساتھ, کوئی صالح کے ساتھ, کوئی داؤد کے ساتھ, کوئی سلیمان کے ساتھ, کوئی یحییٰ, زکریا, عیسیٰ و موسیٰ, آپ نے اپنے نبیوں کے ساتھ, محبین کے ساتھ. کہا تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم بھی کل ہوں گے لیکن تمہیں ساتھ اللہ محمد کریم کا عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جس کا کلمہ پڑھو گے قیامت کو اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور آج ہمیں ڈر ہے, آج ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو درس نظامی کروایا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو مولوی بنایا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو قاری قرآن بنایا, ہمارے بچے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. اگر ہم اس کو MBBS کروائیں, اگر ہم اس کو MBA کروائیں, اگر CA پتہ نہیں کیا کیا, کہا اگر ڈگریاں کروائیں, میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا,
اس کی تنخواہ لگ جائے گی، یہ کامیاب ہو جائے گا. نہ پیسے کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ دنیا کی دولت کی فکر. رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کامیابی یہ نہیں تمہیں گاڑی مل جائے، کامیابی یہ نہیں تمہیں گھر مل جائے. مجھے بتلاؤ اربوں خربوں بلین ٹریلین کا مالک اے محمد حسین داؤد کا بیٹا ایک جہاز دیکھنے کے لیے گئے، کروڑوں کی ٹکٹ لگا کر، کروڑوں لگا کر جہاز دیکھنے کے لیے گئے ہیں کہ ہم نے دیکھنا وہ جہاز ڈوبا کس طرح تھا. اب جہاز ڈوبتا ہوا دیکھنے کے لیے گئے وہاں پر، اور اللہ کا اعلان آ گیا کل نفس ذائقۃ ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے 12,000 فٹ پر، چاہے پانی کی تنہائیوں میں، جہاں پر بھی ہوں گے، اے داؤد صاحب، اے داؤد کے بیٹے، اے امریکہ والوں، اے دنیا کے سپر پاوروں، سن لو تمہارے منصوبے اور ہیں، عرش والے رب کے منصوبے اور ہیں. تیری دولت کام نہیں آنی، تیرا مال کام نہیں آنا، تیرا رزق کام نہیں آنا. اور جب انسان کو کفن پہنایا جائے گا، نہ جانے تجھے کفن بھی نصیب ہونے کے لیے ہونا، نہ جانے کب کس اللہ کے ہاں. اب ان کو کیا پتا تھا ہم نے مر جانا ہے. سیر کرنے کے لیے گئے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کی سیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بیت اللہ جانا، دعا کرو یار سارے. اللہ حاجی گئے سارے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو مہربان ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ ہمیں بھی اپنے گھر جا کر حج کرنے، اللہ عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما. تو دنیا سے جانے سے پہلے وَأَنفِقُوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کہا قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موقع نہ ملے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے بچے بیچارے ملوانے بن جائیں گے، ہمارے بچے مسیتر بن جائیں گے، اور ہمارے بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا کامیاب کون شخص ہوگا؟ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. فقد فاز. فرمایا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا ہے. تو کامیابی کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ ہمیں اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سچا پیار اور دین قرآن اور سنت کو سمجھنا. اور اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں عزت نہیں ملنی، تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا صبح عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہ اس نے امام زہری کو بلایا اور امام زہری سے کہنے لگا اے امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھے. کہا آپ بڑے عالم ہیں، مجھے بتائیے اس وقت ہماری حکومت کے اندر سارے شہروں کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ قابل عزت ہے؟ مجھے بتلاؤ میری حکومت کے شہروں کے اندر سب سے زیادہ عزت دار کون لوگ ہیں؟ کہا پوچھئے. کہا سب سے پہلے مجھ کو بتلاؤ کہ مکے کے اندر سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ مالدار بڑے تھے، پیسے والے بہت تھے. امام زہری نے کہا کس حوالے سے پوچھے؟ کہا جو کامیاب ہو. کہا مکے کے اندر عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ. کہا عطا بن رباح، کہا سب سے زیادہ قابل عزت انسان ہے. انہوں نے کہا اچھا عطا بن رباح سب سے زیادہ قابل عزت ہے، اچھا ہاشمی ہے، سید ہے اور عربی ہے؟
کہا نہیں، نہ عربی نہ ہاشمی، بلکہ ایک اجمی اور غلام ہے۔ کہا غلام، عطا بن رباح غلام، غلام عزت کیسے پا گیا؟ سارے دولت مندوں کے اندر عزت دار کیسے بن گیا؟ کہا اللہ کے قرآن کی وجہ سے، محمد کے فرمان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا مکے میں عطا بن رباح، کہا یمن کے اندر، کہا طاؤس بن کیسان، کہا ہاشمی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عربی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا سید ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا غلام ہے۔ ایک بندے کا غلام طاؤس بن کیسان، کہا سب سے عزت والا؟ کہا ہاں سب سے عزت والا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اللہ کے قرآن کی وجہ سے، محمد کے فرمان کی وجہ سے۔ کہا شام کے اندر، کہا مکحول سب سے زیادہ عزت والا۔ کہا ہاشمی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سید ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عربی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عربی بھی نہیں، سید بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں، پھر عزت کیسے پا گیا؟ کہا اللہ کے قرآن کی وجہ سے، محمد کے فرمان کی وجہ سے۔ کہا جنہوں نے اللہ کے نام کو تھام لیا اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ کہا مصر کے اندر، کہا ابن ابی الحسیب، کہا سب سے عزت والا مصر کے اندر۔ کہا ہاشمی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عربی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سردار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا غلام۔ ایک شخص کا غلام ابن ابی الحسیب، کہا عزت کیسے پا گیا؟ کہا دن کو قرآن پڑھتا ہے، رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر تہجد کی نماز کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، سب سے عزت والا۔ اللہ نے اس کو سب سے شان عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا جزیرے کے اندر، کہا فرات اور نیل کے درمیان سب سے زیادہ عزت والا کون؟ کہا میمون بن مہران سب سے عزت والا، جزائر کے اندر سب سے زیادہ قابل احترام۔ کہا مجھے بتلاؤ ہاشمی ہے؟ سید ہے؟ عربی ہے؟ کہا نہ ہاشمی نہ سید نہ عربی۔ کہا عزت کیسے پا گیا؟ کہا غلام ہے لیکن عزت صرف محمد مصطفیٰ کی وجہ سے پا گیا۔ اللہ کی وجہ سے، جو اللہ سے جڑ جائیں، رحمت کائنات سے جڑ جائیں، اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ کہا بصرہ کے اندر، کہا بصرے میں کون ہے؟ کہا حسن بن ابی الحسن اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، محمد بن سیرین۔ کہا یہ ہاشمی ہوگا کوئی، یہ کوئی دولت مند ہوگا، مالدار ہوگا۔ کہا اللہ کی قسم مالدار بھی نہیں، دولت مند بھی نہیں، اور یہ کوئی سید بھی نہیں، یہ کوئی بڑا سردار بھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایک غلام ہے جو لوگوں کی نوکریاں کرنے والا، اور اللہ نے دونوں کو عزت عطا فرمائی۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اللہ کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کہا سارے غلام؟ کہا غلام لوگوں کے، لیکن انہوں نے دل کے اندر یا اللہ کی محبت بسائی یا محمد مصطفیٰ کی بسائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کو مان جائے، اللہ سے لا لگا لے، رحمت کائنات کو مان جائیں، آپ کی محبت سینے سے لگا لیں، اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ کہا مدینے کے اندر، کہا زید بن اسلم، محمد بن منقدر اور نافع رحمت اللہ علیہ، کہا یہ تین بندے سب سے زیادہ قابل احترام۔ کہا مجھ کو بتلاؤ سید ہیں، ہاشمی ہیں، سردار ہیں؟ کہا نہیں، ایک غلام، تینوں غلام، نوکر، ملازم
کہا نوکر ملازم غلام عزت کیسے پاگے؟ کہا جو اللہ سے لو لگائے گا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اللہ سے لو لگائے گا، محمد مصطفیٰ سے لو لگائے گا، قرآن سے لو لگائے گا، حدیث سے لو لگائے گا، کائنات کا رب اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہیں خراسان میں پوچھا، کوفہ میں پوچھا، شام میں پوچھا، کہنے والے نے کہا ہر جگہ پر حبشی غلام سیاہ فام غالب آ گئے، عزتیں پا گئے، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان کے درس حدیث کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے لو لگائی اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ سے لو لگائی۔ اگر آپ کا بیٹا عالم دین بن گیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، اگر سنت پر چلنے والا بن گیا، کائنات کے رب کی قسم، دنیا تو دنیا، لوگ تو لوگ، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کریں گی اور ساری کائنات کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ بس ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم دنیا کی روشنی میں پھنس گئے، ہم دنیا سے متاثر ہو گئے۔ حالانکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو منا لیں اور رحمت کائنات سے تعلق قائم کر لیں، اللہ ہمیں سچے دل سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔